الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلي ولا يعلى عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، سامعین کرام، بہت عرصہ سے بیعت کی اقسام بیان ہو رہی ہیں اور ان کی مختصراً تشریح آپ حضرات سن رہے ہیں. یہ آخری بیعت کی قسمیں ہیں جس میں بیعت اسلام بھی آپ نے سنی، بیعت خلافت بھی آپ نے سنی، بیعت ہجرت بھی آپ نے سنی، بیعت جہاد بھی آپ نے سنی، اسی طرح بیعت تقویٰ بھی آپ نے سنی، بیعت تمسک بھی آپ نے سنی، بیعت امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی آپ نے سنی، اور گزشتہ جمعے بیعت سلوک بھی آپ نے سنی. اب یہ تقریباً 12ویں-13ویں قسم ہے بیعت کی، بچوں کی بیعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بھی بیعت کی. اسی طرح تبرکن بیعت، تبرک کے طور پر بھی صحابہ کرام بیعت ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر
صحابہ کرام برکت کے لیے بھی بیعت ہوئے ہیں۔ ایک بیعت شمولیت ہے، بڑے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی شمار ان میں ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام کا ملتا ہے کہ ان کو بیعت کی ضرورت نہیں تھی، یا پہلے بیعت ہو چکے تھے، فتح مکہ کے بعد برکت کے لیے، شمولیت کے لیے بھی بیعت ہوئے ہیں۔ یہ جتنی بیعتیں ہیں، اقسام تقریباً یہ میں نے 14 قسمیں بیان کی ہیں بیعت کی، جو سب جائز ہیں۔ ایک بیعت ممنوع ہے، 15ویں قسم، جو جس شخص کو اجازت نہ ہو بیعت کی، اس نے تعلیم تصوف یا یوں کہہ لیجئے اپنی اصلاح کسی شیخ سے نہ کرائی ہو، اس کو اجازت نہ ہو، وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کو بیعت حرام کہتے ہیں، اس کو بیعت فاسد کہتے ہیں۔ آج بہت لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جو بیعت کر لیتے ہیں۔ مجھے کسی شخص نے کہا ایک آدمی نشہ کرتا ہے، 300 کا پان کھاتا ہے تمباکو والا، اور کہتا ہے میں نے پوری زندگی کی 2 رکعت نیت نیت لی، تم نمازیں پڑھو، میں نے تو نیت کر لی پوری زندگی کی، اور لوگوں کو بیعت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج یہ موجود ہے، یہ بیعت حرام لکھا ہے، اس کو مشائخ نے فرمایا، فقہاء نے بھی فرمایا، یہ بیعت حرام اور ناجائز ہے۔ یہ 14 قسمیں بیعتوں کی ہیں۔ ان تمام بیعت کی قسموں میں ایک مقصد بتایا ہے، بیعت کا مطلب بتایا ہے، بیعت کا مقصد بتایا ہے۔ لوگوں کو بیعت کا مقصد کا پتہ نہیں ہے، بیعت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت عہد لیا ہے، صحابہ کرام سے عہد لیا ہے، صحابیات سے عہد لیا ہے۔ میں نے خطبہ میں سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی، اس کے اندر یہی بات ہے، عہد ہے، اور یہ عہد احادیث مبارکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کے لیے تو ان کو آپ بیعت کریں، اس شرط پر کریں، اس عہد پر کریں، ان کو یہ اقرار کروائیں۔ اس کو بیعت کلام بھی کہتے ہیں۔ ان سے یہ عہد لیں، ان سے یہ اقرار کروائیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا۔ پہلے شرط یہ ہے، پہلی عہد یہ ہو، ان سے عورتوں سے اقرار کروائیں کہ کہو ہم شرک نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، اور ان سے یہ بھی اقرار کروائیں ہم چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، اور یہ بھی اقرار کروائیں ہم زنا نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور یہ بھی اقرار کروائیں کہ ہم کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور یہ بھی ان سے عہد لیں کہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ فبایعہن، اے نبی علیہ السلام، ان اقرار پر، ان عہد پر ان عورتوں کو آپ بیعت کر لیجئے، صرف بیعت نہ کیجئے، واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تھے تو بیعت ہونے والوں کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی برکت کی دعا کرتے تھے، ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے تھے۔ موقع پر، حالات پر، موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے اور بیعت کے اندر اقرار کروائے ہیں۔ سب سے پہلے اقرار، پہلی قسم بیعت کے اندر گزر چکا ہے، بیعت اسلام۔ بہت سے صحابہ اسلام پر بیعت ہوئے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت کیا ہے۔ اسلام پر بیعت ہونے کا کیا مطلب؟ صحابی آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں آپ بیعت کر لیں، اسلام پر بیعت کر لیں۔ وسلم نے ان سے اقرار کروایا، میں تمہیں اسلام پر بیعت کرتا ہوں، کہو ہم نے اسلام پر بیعت کی، کفر کا انکار کیا، کفر سے ہم بچیں گے، کفر سے ہم اجتناب کریں گے، شرک سے ہم اجتناب کریں گے، غلط رسموں سے ہم اجتناب کریں گے، توبہ کریں۔ یہ اسلام ہوتی ہے، بیعت علی الاسلام۔ آج بھی اسی طرح سنت جاری ہے۔ کوئی اگر بیعت اسلام کرتا ہے، بیعت علی الاسلام کرتا ہے، تو مرشد اس کو یہ کہلوائے گا میں نے بیعت کی اسلام پر، میں نے توبہ کی کفر سے، میں عہد کرتا ہوں میں کفر سے بچوں گا، میں عہد کرتا ہوں میں نے کفر سے توبہ کی ہے، میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام کا جب بیعت اسلام پر ہو گیا، جب اسلام پر بیعت ہو گئی تو اس کے اندر نور ایمان آ گیا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا۔ پہلے اس کا عقیدہ کفر والا تھا، گندا عقیدہ تھا، نجس پلید عقیدہ تھا۔ اب جب اس نے اسلام پر بیعت کر لی، اس کا عقیدہ پاکیزہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، الایمان نور الکفر ظلم، فرمایا ایمان روشنی کا نام ہے، ایمان روشنی ہوتی ہے اور کفر اندھیرا ہوتا ہے۔ کافر اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا ہے، ایمان والا روشنی میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کفر نجس ہے، پلیتی ہے۔ جب کفر ہوتا ہے ایمان میں، عمل میں، تو اس کا ایمان نجس ہوتا ہے، اس کا عمل ناپاک ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ پاک ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے، اس کا ایمان بھی ناپاک ہے، اس کا عمل بھی ناپاک ہے۔ جو بھی عمل کرے گا ناپاک ہوگا، جیسا بھی عقیدہ پیش کرے گا ناپاک ہوگا، اور ناپاک آدمی کا، ناپاک ایمان والے کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان ہوتا ہے تو اعمال قبول ہوتے ہیں، عقیدہ درست ہوتا ہے تو اعمال قبول ہوتے ہیں۔ جب ایمان نہیں ہے تو عقیدہ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدے کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ پاکیزہ ہے، عقیدہ صاف ستھرا ہے، اس میں نجاست کی ملاوٹ نہیں ہے، تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت کے اندر ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، نقل فرمائی کہ احتیاطاً جب رات کو سو تو تجدید ایمان کر لیا کرو، کلمہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ خبر نہیں دن بھر میں تم نے کوئی لفظ ایسا نہ بول دیا ہو جو کفر کے مترادف ہو۔ بہت الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کفر کے مترادف ہوتے ہیں، اسی طرح شرک کے مترادف ہوتے ہیں۔ احتیاطاً کلمہ پڑھ کے سویا کرو، خبر نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ اب جو یہ آنکھ بند کر رہا ہے، آنکھ سے سو رہا ہے، اب جو یہ لیٹ رہا ہے، یہ آنکھ خبر نہیں صبح فجر میں کھلے گی، خبر نہیں قیامت کو کھلے گی۔ احتیاطاً کلمہ پڑھ کے سویا کرو، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کفر کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے انسان کے دل پہ، اور انسان کی رگ رگ میں، روح میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ ناپاک ہو جاتا ہے، ایمان ناپاک ہو جاتا ہے۔ صبح کو اٹھے تو ایسا نہ ہو کہیں کفر میں اٹھے۔ ارے بھائی، جو صحابہ کرام ایک اور عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے اعمال آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے اعمال صالحہ اللہ کے آسان فرما دیتے ہیں۔ پہلے مشکل ہوتے تھے، شیطان کرنے نہیں دیتا تھا، اب مرشد کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کے دبدبہ سے، اس کی دہشت سے شیطان دور دور رہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا شیطان اس سے ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ دو
انعام نقد ملتے تھے، اور کبھی فرماتے تھے 3 انعام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں بیعت ہوتے ہی، 2 وہ اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ میرے بھائی، جس روزی کے پیچھے آپ دنیا پھر رہے ہیں، جب تک ہم اپنی اصلاح کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے کسی مرشد کو نہیں پکڑیں گے، نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے، نہ ہماری آخرت سنورنے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی بندہ دھکے کھاتا رہتا ہے، آخرت کے اندر بھی خدا جانے کیا حشر ہونا ہے۔ میں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ مرشد جب بیعت کرتا ہے تو بہت سے اقرار کرواتا ہے، ان اقرار کے اندر پہلا اقرار کراتا ہے کہ کہو زبان سے میں کفر سے بچتا رہوں، اور اللہ بچاتا رہتا ہے، کفر سے بچاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کے لیے مرشد، اپنے رہنما مسلمانوں کو پکڑنے کی، بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔